98.3 مرسی پہ میں وجدان ہوں آپ کا میزبان بہ چھس وقت سحر پروگرام ہیت بیٚیہِ اکہِ لٹہِ تۄہہِ سۭتۍ شٲمِل سپدان مےٚ چھِ یہِ سعادت مندی حٲصل کہ بہ چھس تۄہہِ سۭتۍ شٲمل سپدان صبح کے اس وقت مبارک وقت سحری کے اس مبارک وقت ہم بات کرتے ہیں اور میرے ساتھ مفتیان کرام علماء کرام ہوتے ہیں اور سحری کے پروگرام میں مفتی عمر صاحب کا میں بڑا ہی شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں اور ہمیں وقت دیتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب بات ہوتی ہے رمضان کے مہینے کی اور کافی سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ راہ راست پہ آنے کے لیے اگر سب سے بڑی اپرچونٹی کوئی ہے وہ رمضان کا یہ مہینہ ہے. مسجدیں بھری ہوئی ہیں, لوگ خود کو صحیح درست کرنے کی کگار پہ کھڑے ہیں, لوگ خود کو اس جستجو میں لگا رہے ہیں کہ وہ خود کو صحیح کریں. لیکن اس سب میں شامل ہوتی ہے ایک ایسی چیز جو بڑی ضروری ہے, جو ہے توبہ. توبہ کرنے کے بعد ہی انسان ایک نئی زندگی کا جو ہے آغاز کرتا ہے, ایک کوشش کا آغاز کرتا ہے. تو لفظ توبہ سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. دیکھیے وجدان صاحب, یہ توبہ یہ قرآن پاک میں اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے, احادیث مبارکہ میں استعمال کیا گیا ہے. چنانچہ ایک آیہ کریمہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ کی جانب, اللہ تعالیٰ کی طرف پکی سچی توبہ کرو. توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا, لوٹنا. یعنی جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے تھوڑے بہت دور ہو چکے ہیں ان 11 مہینوں میں, گناہ کر کے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب جائیں, اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائیں. حدیث پاک میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ. اے لوگو تم سب اللہ کی طرف رجوع کرو. یہ صرف مسلمانوں کو حکم نہیں بلکہ جو بھی دنیا کے اندر انسان رہتا ہے اس کو حکم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جاؤ. تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں, کیونکہ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہمارے لیے لازم ہے, ہمارے لیے ضروری ہے ہم اسی کی طرف, اسی کی جائے پناہ میں ہم پناہ لے لیں. اور یہ توبہ ایسی چیز ہے کہ اس کی ضرورت ہر کسی کو پڑتی ہے. آپ کو تعجب ہوگا, ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. حالانکہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے, تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر گناہوں سے بالکل معصوم ہوتا ہے. جو پیغمبر ہوتا ہے اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتے, لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 دفعہ دن میں استغفار کرتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ کرتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہم آپس میں معاملات میں لگ جاتے ہیں, کسی دوسرے کام میں لگ جاتے ہیں, تو تھوڑی دیر کے لیے یہ دل جو ہے کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو ہمیشہ ذکر میں رہتا تھا, اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتا تھا. لیکن ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کی طرف لگنا, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا, اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ کے واپس آنا کتنا ضروری ہے. کہ میں دن میں رات میں صرف دین کا کام کرتا رہتا ہوں, لیکن پھر بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص وقت نکالتا ہوں جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میرے ذہن میں ہوتی ہے اور میری زبان کے اندر ہوتی ہے. اور یہ جو توبہ ہے یعنی انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف واپس آ جانا. دیکھیے گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس سے دوریاں ہو جاتی ہیں, جس طرح ہمارے رشتے آپس میں ان میں تلخیاں پیدا ہوتی ہیں, تو پھر ہم کہتے ہیں بھائی یہ دوریاں ختم کرو, نزدیکیاں لے آؤ, آپس میں ایک دوسرے سے ملو, آپس میں ایک دوسرے سے جلو. تو بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ ہمارا سب سے مضبوط رشتہ ہونا چاہیے. اور یہ رشتہ جو ہے یہ گناہوں سے باقی چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے, تو توبہ کے ذریعے سے یہ رشتہ پھر سے جڑ جاتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے, حدیث قدسی ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہوں وہ جتنے بھی گناہ لے کے آئے. ایک حدیث پاک کے الفاظ ہے یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی. اے ابن آدم کے بیٹے, اے ابن آدم یعنی حضرت آدم کے بیٹے, تو جب بھی مجھے پکارے گا, تو جب بھی میری طرف لوٹے گا,
تو میں تجھے بخش دوں گا، تو جس حالت پہ بھی ہو۔ اور ایک حدیث، اسی حدیث کا آگے جز ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، کہ اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جائے پھر تو مجھ سے ایک دفعہ بھی معافی طلب کرے تو میں تجھے معاف کر دوں گا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اور پھر آگے اور بھی احادیث ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا وان اتانی یمشی اتیتو ہرولۃ، کہ اگر میرا بندہ میری طرف آتا ہے اور میری طرف وہ آتا ہے چل کر کے تو میں دوڑ کر کے اس کی طرف آتا ہوں، اگر وہ ایک بالشتہ آتا ہے تو میں ایک گز اس کی طرف آتا ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رات و دن میں یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف رجوع کرے، میرا بندہ میری طرف واپس آئے۔ اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے کون سے گناہ کیے ہیں، کتنے سخت گناہ کیے ہیں۔ بعض اوقات انسان کو لگتا ہے کہ میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کہاں بخشیں گے۔ ایک حدیث قدسی میں انا عند ظن عبدی بی، کہ میرا بندہ مجھ سے جو گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرتا ہوں۔ اگر کوئی یہ سوچے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہ بخش دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش بھی دیتے ہیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ آیا ہے، اسی واقعے کے اوپر میں بات ختم کرتا ہوں۔ واقعہ ہے بنی اسرائیل کا۔ ہم سے پہلے ایک قوم تھی، تو بخاری شریف کی روایت ہے، اس میں ایک بندہ تھا، بہت ہی نالائق قسم کا بندہ تھا، گنہگار بندہ تھا، اور اس نے 99 قتل کیے تھے۔ 99 قتل کرنے کے بعد وہ چاہتا تھا اب میں توبہ کروں۔ اس نے لوگوں سے پوچھا بھائی دنیا میں کوئی، یعنی اس علاقے میں کوئی بڑا عالم ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں فلاں جگہ ایک بڑا عالم ہے، آپ ان کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ کو توبہ وغیرہ سکھا دیں گے۔ تو جب وہ بندہ ان کے پاس چلا گیا تو اس عالم نے کہا کہ تو 99 قتل کر کے آ گیا ہے اور توبہ چاہتا ہے، تیری کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس نے کہا چل ٹھیک ہے، میں نے 99 کیے، اب تجھے قتل کر کے 100 پورے کرتا ہوں۔ اس نے برابر 100 قتل کر دی، اس کو بھی قتل کر دیا، لیکن دل میں پھر بھی تڑپ تھی کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اس نے پھر سے کہا کہ بھائی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ایک کے پاس چلا گیا، اس نے کہا کہ بھائی وہ نیک لوگوں کی بستی ہے، تو وہاں جا اور وہیں پہ رہ، وہاں پہ عبادت کر، ان کے ساتھ لگا رہے تو بس خود بخود تو ٹھیک ہو جائے گا، تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ وہ سچے ارادے سے اللہ تعالیٰ کی طرف چلا، اس نیک بستی کی طرف چلا۔ حدیث میں آتا ہے جو ہی وہ اپنی بستی سے نکلا، ابھی کچھ ہی دیر چلا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اور جب انتقال ہو گیا تو فرشتے آ گئے، جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے۔ جنت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ توبہ کے ارادے سے چلا تھا، اس لیے ہم اس کو لے لیتے ہیں۔ جہنم کے فرشتوں نے کہا لیکن توبہ کی تو نہیں تھی نا اس نے، ابھی اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہی نہیں تھی، ابھی تو چلا تھا یہ معافی مانگنے کے لیے۔ ادھر سے ابلیس بھی آیا، شیطان بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ بھئی یہ تو پوری عمر اس نے میری فرمان برداری کی، لہٰذا میرے ساتھ ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، اور زمین کو حکم دیا کہ تو سکڑ جا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو الہام کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ بھائی فیصلہ آپ اس طرح کریں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ جس زمین سے نکلا ہے ادھر فاصلہ زیادہ ہے یا جس طرف اس کو جانا ہے ادھر فاصلہ زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ تو سکڑ جا۔ زمین سکڑ گئی، اور جب ناپا گیا تو یہ نیکوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسی پہ مغفرت فرما دی، اسی پہ اس کو بخش دیا، حالانکہ ابھی اس نے زبان سے توبہ بھی نہیں کی تھی، صرف دل سے ارادہ کیا تھا۔ تو انسان کو صرف دل سے ہمیشہ ارادہ کرنا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے قریب ہو جاؤں، اللہ کے نزدیک ہو جاؤں، اندر ہی اندر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا رہے، ربا مجھ سے گناہ ہو گئے لیکن میں اب دور نہیں رہنا چاہتا، میں قریب ہونا چاہتا ہوں، پچھلے سب گناہوں کے اوپر نادم و شرمندہ ہوں، آگے توبہ کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں۔ پھر اگر ٹوٹ بھی جائے توبہ کوئی پریشانی نہیں ہے، دوبارہ توبہ کر لیں، بلکہ اگر دن میں 100 دفعہ بھی کسی کی توبہ ٹوٹے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرتے، 100 دفعہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، یہ آپ کا ماہ رمضان چل رہا ہے، اور رمضان المبارک میں تمام لوگوں کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنا جس کے تمام گناہ معاف ہوئے۔ آمین۔ یا اللہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، ربا ہمیں بھی اپنی خاص رحمت عنایت فرما۔ آمین۔ ربا برکتوں کا مہینہ ہے، اپنی خاص برکات ہمیں بھی عطا فرما۔ آمین۔ ربا تیرے فضل کا مہینہ ہے، اپنے فضل
اپنا فضل شامل حال فرما. آمین. ربا جن لوگوں کے روزے آپ کو پسند ہے، جن لوگوں کی تراویح آپ کو پسند ہے، جن لوگوں کے نفلیں آپ کو پسند ہے، جن کے صدقات آپ کو پسند ہے، ربا انہی لوگوں میں ہمارا بھی شمار فرما. آمین. ربا انہی لوگوں میں ہمارا بھی شمار فرما. ربا انہی نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر بھی فرما. ربا انہی لوگوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب